السلام علیکم ناظرین۔ انسان اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ بے زبانوں پر ظلم کرنے سے بھی نہیں چونکتا۔ ایک اماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ مومن سخت دل ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی شہر کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ سب سے بہت پیار کرتا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ خصوصاً اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ جتنا اسے جانوروں سے پیار تھا، اتنا ہی اس کی دادی جانوروں سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک بہت ہی پیاری بلی لے آیا۔ اس کی دادوں نے بہت شور مچایا، لیکن سفیان نے اس کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ کہیں بلی میرے بستر پر نہ سو جائے، برتنوں میں منہ نہ ڈالے، کیونکہ بلی سب گھر والوں سے مانوس تھی اور ان کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ اماں بہت صفائی پسند اور سخت مزاج خاتون تھیں۔ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھیں۔ چونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں نظر نہ آئی تو اماں نے شکر ادا کیا۔ اس مصیبت سے تو چھٹکارا حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھی کہ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آواز آنے لگی۔ اماں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، ارد گرد نظریں دوڑانے لگیں۔ جب سارے کمرے کو تلاش لیا تو ایک کونے میں بلی اپنے 2 ننھے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئیں۔ ایک بلی کو تو برداشت کیا تھا، اب یہ 2 اور مصیبتیں بھی نازل ہو گئیں۔ اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگیں۔ بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑے دور فاصلے پر ایک خالی گھر میں چھوڑ کر آئی جو ابھی زیر تعمیر تھا اور اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا اور اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ 2-3 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے بچوں کی یاد ستائی، تو وہ سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا کر بچوں کو ڈھونڈا، لیکن بچے کہیں نظر نہ آئے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا، لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہی، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے سے پہلے ہی ان کا پوتا کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی نہ جانے کسی مٹی کی بنی ہوئی تھی، انہیں بلی پر ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد ستائی تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور پھر بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے یہ سب دیکھا اور اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خدا کا خوف کریں، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا، دوسرا اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے اسے ڈانٹا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن ہی گزرے تھے اماں کو فالج کا حملہ ہو گیا۔ سفیان کی امی صبح صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہیں اور ان کے ایک سائیڈ مفلوج ہو چکی ہے۔ بار بار سر اوپر اٹھا رہی تھیں لیکن اٹھ نہیں سک رہی تھیں۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سفیان نے امی جان سے کہا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے امی۔ سفیان کی امی کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رونے لگیں اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگیں۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا۔
بلی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سفیان نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ضرور ڈھونڈ کے لائے گا۔ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان بلی کے بچوں کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچوں کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچوں کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو میں کبھی بھی کسی بچوں کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اس طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔